الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویران محل۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا، وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر نظر پڑی جس سے عیش و تنعم خوب جھلک رہا تھا۔ دروازے پر غلاموں کا جھرمٹ تھا اور ایک خوشگلو کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی: اے مکان، تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ کچھ عرصے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی، نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی و شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال مرور زمانہ کے ہاتھوں اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی۔ فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی و عبرت کو عبارت کر دیا تھا، اور اب وہاں خوشی و مسرت کے بجائے فنا کی لے میں رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا۔ جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی، اب وہاں سناٹا چھا گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کنیز کی کمزور آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کے جگمگ جگمگ کرتے قمقمے کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے استفسار پر وہ بوڑھی کنیز اشک بار ہو گئی اور اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی اور کہا، اس کے مکین یعنی رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو قصر یعنی محل سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا اور خوشیوں کا گنج پاتا ہے، بالآخر وہ موت کا رنج پاتا اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا، ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا تو اس کے اندر ایک کنیز یہ نغمہ گا رہی تھی: اے مکان، تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ وہ کنیز بلک بلک کر رونے لگی اور بولی، وہ بدنصیب گلوکارہ میں ہی ہوں، اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پرد درد سے کھینچ کر کہا، افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے۔ ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویران محل کی حکایت اپنے مکینوں یعنی اس میں رہنے والوں کے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے کا کیسا عبرت ناک منظر پیش کر رہی ہے۔ آہ، وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے بے پرواہ، لذات دنیا میں بد مست تھے۔ اس دار ناپائیدار میں یکا یک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد پختہ و عمدہ مکانات کی تعمیر کرنے، ان کو دیدہ زیب اشیاء سے مزین یعنی ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف تھے۔ قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز جگمگ جگمگ کرتی قندیلوں اور قمقموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔ اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے۔ مگر آہ،
فنا کا بادل یکا یک گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تا دیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے۔ روشنیوں سے جگمگاتے قصور یعنی محلات سے گھپ اندھیری قبور میں انہیں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شاداں و مسرور تھے اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قابل مذمت کون؟ اس حکایت کے آخر میں کنیز کی نصیحت میں بھی عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں، مگر افسوس اس پر جو دنیا کی نئے رنگیاں یعنی فریب کاریاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت اور قبر و حشر کو بھول جائے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ اس کے دھوکے سے بچنے کی ہمیں ہمارا اللہ کریم خود تنبیہ فرما رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ بانس کا جھونپڑا۔ حکایت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سادہ سے بانس کے جھوپڑے میں رہائش اختیار فرمائی۔ عرض کی گئی بہتر تھا کہ آپ کوئی عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے۔ فرمایا جس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اس کے لیے یہ بھی بہت ہے۔ فانی مکان کی سجاوٹیں۔ افسوس مسلمانوں کی ایک تعداد موت کی جانب عدم توجہ کے سبب آج دنیا میں عمدہ مکانات کی تعمیرات میں منہمک یعنی بے انتہا مصروف نظر آ رہی ہے۔ اپنے مکانات کو انگلش ٹائلڈ باتھ، امریکن کچن، ماربل فلورنگ، وارڈ روب، فل گرل ورک، فل وڈ ورک، ایکسٹرا ورک سے تو خوب سجایا جا رہا ہے، مگر نیکیوں کے ذریعے اپنی قبر کی سجاوٹ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ایک عربی شاعر نے کس قدر درد بھرے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ ہو۔ اشعار کا ترجمہ۔ نمبر 1، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی معرفت یعنی پہچان سے جہالت کی بنا پر تو اپنے مکان کو زینت دینے اور صرف اسی کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اور تیرے مرنے کے بعد شاید تیرا غیر اس مکان کا مالک ہو۔ نمبر 2، جس کو ایام کی گاڑی قبر کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہو وہ گویا موت سے مل چکا یعنی بہت جلد مر جائے گا۔ نمبر 3، اور آدمی دنیاوی مقاصد کے حصول میں امید و رجا کے پھندے میں گرفتار ہے، حالانکہ ان ہی جھوٹی امیدوں میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے۔ نمبر 4، اس جوان کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے جس نے اپنے قبر و آخرت کے معاملے کی تدبیر کی اور صبح و شام موت کی تیاری کرنے میں جلدی کی۔ بلند مکان زمین بوس کر دیا۔ حکایت، سرکار دو جہان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ مکانات سے کس قدر بے رغبتی تھی، اس بات کو ابو داؤد شریف کی اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھ ہی تھے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند عمارت ملاحظہ کی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض
عرض کی گئی یہ فلاں انصاری کی ہے۔ یہ سن کر مدینے کے تاجور سلطان بحر و بر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور یہ بات قلب اطہر میں رکھ لی، حتیٰ کہ اس عمارت کا مالک حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ اس انصاری نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، یہاں تک کہ اس انصاری شخص نے اپنے بارے میں ناراضی کا اظہار اور اعراض جان لیا تو اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا، واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو تمہاری عمارت دیکھی، یعنی ہمارا اندازہ یہی ہے کہ تم سے ناراضی کا سبب تمہاری تعمیر کردہ بلند عمارت ہے۔ یہ سن کر وہ انصاری اپنی عمارت کی طرف لوٹے اور اسے ڈھا کر زمین بوس کر دیا۔ میری زندگی کا مقصد ہے حضور کو منانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ تو عمارت ڈھانے کا حکم دیا اور نہ ہی یہ فرمایا کہ اس طرح کی عمارت بنانا جائز نہیں۔ ان صحابی کو صرف اندازہ ہی ہوا کہ شاید تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمارت کے سبب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو ان کا یہ ذہن بنا کہ یہ عمارت میرے اور محبوب کے درمیان رکاوٹ بن گئی، لہذا اسے ڈھا دیا۔ اس ڈھانے میں مال کو برباد کرنا نہیں اور نہ ہی یہ فضول خرچی ہے، بلکہ اصل مقصود محبوب کو منانا ہے۔ اگر عمارت ڈھانے سے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں تو یقیناً 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 سودا نہایت ہی سستا ہے۔ جناب خلیل علیہ السلام تو رضائے الہی عز و جل کے لیے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذبح سے متعلق قرآنی واقعہ مشہور و معروف ہے۔ یہ انہی حضرات علیہم السلام کے ساتھ خاص تھا۔ اب کوئی خواب وغیرہ میں حکم پا کر اپنی اولاد کو ذبح نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو قاتل اور جہنم کا حقدار ٹھہرے گا۔ نہیں چاہتا حکومت نہیں سلطنت ہے پانا، میری زندگی کا مقصد ہے حضور کو منانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پراسرار پتھر۔ حکایت، حضرت سیدنا ابو زکریہ تیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام شریف میں موجود تھا کہ اس کے پاس ایک پتھر لایا گیا جس پر کوئی تحریر کندہ تھی۔ اس نے ایسے شخص کو بلانے کا کہا جو اس کو پڑھ سکے، چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور اسے پڑھا۔ اس پر لکھا تھا، اے ابن آدم، اگر تو اپنی موت کے قریب ہونے کو جان لے تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک عمل میں زیادتی کا سامان کرے اور حرص و لالچ اور دنیا کمانے کی تدبیریں کم کر دے۔ یاد رکھ، اگر تیرے قدم پسل گئے تو روز قیامت تجھے ندامت کا سامنا ہوگا، تیرے اہل و عیال تجھ سے بیزار ہو جائیں گے اور تجھے تکلیف میں مبتلا چھوڑ دیں گے، تیرے ماں باپ اور عزیز و احباب بھی تجھ سے جدا ہو جائیں گے، تیری اولاد اور قریبی رشتہ دار تیرا ساتھ نہ دیں گے، پھر تو لوٹ کر دنیا میں آ سکے گا نہ نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا۔ پس اس حسرت و ندامت کی ساعت سے پہلے آخرت کے لیے عمل کر لے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
عقل مند کے کرنے کا کام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان سے سچی توبہ کرے، زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید کے دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے، دولت و مال اور اہل و عیال کی محبت میں نہ نیکیاں چھوڑے نہ گناہوں میں پڑے کہ ان سب کا ساتھ تو دم بھر کا ہے، اور نیکیاں قبر و آخرت بلکہ دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ عزیز احباب ساتھی دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، جہاں یہ تار ٹوٹا سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب کسی دنیاوی شے سے خوشی حاصل ہو تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسی فکر آخرت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ہم موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اس دار فنا یعنی ختم ہو جانے والی دنیا کی فانی اشیاء کی دل میں کچھ وقعت یعنی قدر و قیمت ہی نہ سمجھیں، بلکہ جب بھی اس دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر خوشی حاصل ہو تو فوراً یہ بات یاد کریں کہ یہ چیز ان قریب مجھے چھوڑ دے گی یا خود مجھے اسے چھوڑ کر جانا پڑ جائے گا۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بارونق گھر دیکھ کر رو پڑے۔ حکایت، حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت اللہ السمیع نے ایک دن اپنے بارونق گھر کو دیکھا تو خوش ہو گئے، مگر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے خوبصورت مکان، اللہ عز و جل کی قسم، اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا، اور اگر آخر کار تنگ قبر میں جانا نہ ہوتا تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ یہ فرمانے کے بعد اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کامیاب و عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ دوسروں کی موت کا تصور، غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازے دیکھتا ہی رہتا ہے اور کبھی کبھی میت کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارتا ہے۔ موت کا تصور اس طرح کیجئے کہ تنہائی میں دل کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک کر کے اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے ہیں۔ تصور ہی تصور میں ان فوت شدگان میں سے باری باری ہر ایک کا چہرہ سامنے لائیے اور ان کے حسب حال خیال کیجئے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب و کام میں مشغول، لمبی لمبی امیدیں باندھے، دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سال ہا سال تک مکمل نہ ہو سکیں۔ دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے، وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے، اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا۔ وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے، موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں ہر دم مگن تھے۔ ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے۔ آہ، اسی بے خبری کے عالم میں یکا یک انہیں موت نے آ لیا اور وہ اندھیری قبروں میں اتار دیے گئے۔ ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے، دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائگاں گئیں۔ وہ رسا ان کے مال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھول چکے ہیں۔ دوسروں کی قبر کا تصور، اس تصور کے بعد اب ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجیے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے،
آہ ان کے حسین چہرے کیسے مسخ ہو کر بگڑ چکے ہوں گے، وہ کھل کھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، مگر آہ اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے اور منہ میں پیپ پڑ گئی ہوگی، ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہہ گئی ہوں گی، سنوار سنوار کر رکھے ہوئے ان کے ریشم جیسے بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے، ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے گھسے ہوئے ہوں گے، ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، وہ ننھے ننھے بچے جن کی تتلی باتوں سے غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے، قبر میں ان کی زبانوں پر کیڑے چمٹے ہوں گے، نوجوانوں کے قابل رشک توانا ورزشی جسم خاک میں مل گئے ہوں گے، ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے۔ اپنی سکرات، موت، غسل و کفن، جنازہ و قبر کا دردناک تصور، یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ آہ یہی حال ان قریب میرا بھی ہونے والا ہے، مجھ پر بھی نزاع یعنی سکرات کی کیفیت طاری ہوگی۔ ہائے نزاع کی سختیاں، موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہوگا، آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہوں گے، ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا، بہنیں بھیا بھیا کی صدائیں لگا رہی ہوں گی، چاہنے والے آہیں اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے، پھر اسی چیخو پکار کے پرہول ماحول میں روح قبض کر لی جائے گی، عزیزوں میں کوہرام مچ جائے گا، کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا، مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا، پھر غسال کو بلایا جائے گا، مجھے تختے پر لٹا کر غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا، آہو فغاں کے شور میں گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا، میں نے جس گھر کے اندر ساری عمر بسر کی، کل تک جنہوں نے ناز اٹھائے، آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے، پھر مجھے قبر میں اتار کر اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے، آہ پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر سب کے سب پلٹ جائیں گے، میرا دل بہلانے کے لیے کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرے گا، ہائے ہائے پھر قبر میں میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، اسے کیڑے کھانا شروع کر دیں گے، وہ کیڑے پتہ نہیں میری سیدھی آنکھ پہلے کھائیں گے یا کہ الٹی آنکھ، میری زبان پہلے کھائیں گے یا میرے ہونٹ، ہائے ہائے میرے بدن پر کس قدر آزادی کے ساتھ کیڑے رینگ رہے ہوں گے، ناک کان اور آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے، یوں اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھیے، قبر کے دبانے، منکر نکیر کی آمد، ان کے سوالات اور قبر کے عذابات کے خیالات دل میں لائیے اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات سے ڈرائیے، اس طرح موت کا تصور کرنے سے انشاءاللہ عز و جل دل میں موت کا احساس پیدا ہوگا، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، موت کو یاد کرنے کے لیے مہینے میں کم از کم ایک بار اندھیرا کر کے یا تنہائی میں اسی ویران محل نامی بیان کا کیسٹ سننا، نیز یہ اشعار پڑھنا سننا انشاءاللہ عز و جل بے حد مفید رہے گا۔ موت کی یاد دلانے والے اشعار۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا،
خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روتے روتے ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ حکایت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین موت و قبر و آخرت کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں سے مجتنب یعنی دور اور نیکیوں پر مستعد یعنی تیار رہتے، اور اس دار فنا کی عارضی لذتوں میں منہمک ہو کر مطمئن ہو جانے کے بجائے خوف خدا سے گریہ کنا رہتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمت اللہ الشافی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عامر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ہم نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمانے لگے، مجھے اس طویل ترین رات کا خوف رلا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے، یعنی قبر کی رات جو ہی ختم ہوگی قیامت کا دن شروع ہو جائے گا، لہذا اس کے ہوش ربا تصور نے تڑپا رکھا ہے۔ موت کی یاد کیوں ضروری ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر و حشر کے احوال کو سامنے رکھ کر ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہمیں بھی موت کی یاد اور اس کی آمد سے قبل اس کی تیاری کی ترغیب دلاتے ہیں۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، وہ شخص کہ جس کو موت سے شکست کھانی ہو، مٹی جس کا بچھونا، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی، منکر نکیر جس کے ممتحن یعنی امتحان لینے والے، قبر جس کا ٹھکانہ، زمین کا پیٹ جس کی قیام گاہ، قیامت جس کی وعدہ گاہ، اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی پہنچنے کی جگہ ہو، اسے صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے۔ وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے، اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے، کیونکہ جو چیز آ کر رہے گی وہ قریب ہی ہے۔ نبیوں کے سلطان، نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے۔ مزاج پرسی پر غشی۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین موت اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کو بہت کثرت سے یاد کرتے، بلکہ بسا اوقات ان پر موت اور قبر و حشر کی اس فکر و خوف کا ایسا غلبہ ہوتا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمت اللہ الشافی سے جب کوئی عرض کرتا کیا حال ہے تو فرمایا کرتے، موت جس کا موعد یعنی وعدے کا وقت، زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ، قبر جس کا گھر، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے الفزع الاکبر یعنی بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر رقت طاری ہو جاتی، حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ الفزع الاکبر، صبح کس حال میں کی؟ حکایت۔ اسی طرح حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے کسی نے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی؟ فرمایا اس شخص کی صبح کس حال میں ہوگی جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی مبارک مدنی فکر سے اکتساب فیض کرتے ہوئے موت اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیں، اور اس بے ثبات یعنی کمزور، عارضی اور فانی دنیا پر اعتماد و اطمینان کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ آباد مکان ویران ہو جائیں گے،
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو وہ دار ناپائیدار ہے جس کے لیے اللہ پاک نے فنا ہونا اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے رخصت ہو جانا لکھ دیا ہے۔ ان قریب مضبوط اور آباد مکان ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو جائیں گے، اور ان مکانات کے کتنے ہی ایسے مکین یعنی رہنے والے ہیں جن پر رشک کیا جاتا ہے، بعجلت تمام یعنی جلد تر رخصت ہو جائیں گے۔ پس اے لوگو، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، اس دنیا میں سے عمدہ چیز یعنی نیکیاں لے کر اچھے حال میں نکلو اور توشہ سفر لے لو، پس بہترین توشہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ دنیا برباد ہو کر رہے گی۔ کروڑوں شافعیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا پھسلنے کی جگہ اور ذلت کا گھر ہے، اس کی آبادی برباد ہونے والی ہے اور اس کے ساکنین یعنی باشندے قبروں میں پہنچنے والے ہیں۔ اس سے جو کچھ نفع کیا ہے وہ ہر صورت اس سے جدا ہونا ہے، اور اس کی دولت مندی تنگ دستی میں بدلنے والی ہے۔ اس میں زیادتی حقیقت میں تنگی ہے اور اس میں تنگی دراصل آسانی ہے۔ پس اللہ پاک کی بارگاہ میں گھبرا کر توبہ کر اور اس کے عطا کردہ رزق پر راضی رہ، دار بقا یعنی آخرت کے اجر کو دار فنا یعنی دنیا کے بدلے میں ضائع نہ کر۔ تیری زندگی ڈھلتا سایہ اور گرتی دیوار ہے، اپنے عمل میں زیادتی اور عمل یعنی دنیاوی امید میں کمی کر۔ آج عمل کا موقع ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو اور خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جاؤ۔ یاد رکھو، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خبردار، نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے۔ خبردار، دنیا ان قریب پیٹھ پھیرنے والی اور آخرت جلد آنے والی ہے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ پاک نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی یعنی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا کا رشتہ قطع ہونے والا ہے اور بے شک اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ پاک سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اللہ پاک تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بیان کے آخر میں سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سفید کفن میں کفناؤ، یہ 16 حروف کی نسبت سے کفن کے 16 مدنی پھول۔ نمبر 1، 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو میت کو کفن دے تو اس کے لیے میت کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی حدیث پاک کے اس حصے جو میت کو کفن دے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جس نے اپنے مال سے میت کے کفن کا انتظام کیا۔ نمبر 2، جو میت کو کفن دے اللہ پاک اسے جنت کے باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنائے گا۔ نمبر 3، جو کسی میت کو نہلائے، کفن دے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔
اس حصہ حدیث ناقص بات سے مراد یہ ہے کہ جو بات ظاہر کرنے کے قابل نہ ہو، جیسے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جانا۔ نمبر 4، اپنے مردوں کو اچھا کفن دو، کیونکہ وہ اپنی قبروں میں آپس میں ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر یعنی خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دے۔ نمبر 6، اپنے مردوں کو سفید کفن میں کفناؤ۔ کفن پہنانے کی نیت، رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے اپنی موت کے بعد خود کو پہنائے جانے والے کفن کو یاد کرتے ہوئے ادائے فرض کے لیے میت کو سنت کے مطابق کفن پہناؤں گا۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، یعنی کسی ایک کے دینے سے سب بری اس ذمہ ہو گئے، یعنی سب کے سر سے فرض اتر گیا، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور کفن نہ دیا وہ سب گناہگار ہوں گے۔ مرد کا مسنون کفن، نمبر 1 لفافہ یعنی چادر، نمبر 2 ازار یعنی تہبند، نمبر 3 قمیص یعنی کفنی۔ عورت کے لیے ان تینوں کے ساتھ ساتھ مزید 2 یہ ہیں، نمبر 4 اوڑھنی، نمبر 5 سینہ بند۔ جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کا پورا کفن دیں اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ صرف علماء و مشائخ کو با امامہ دفن کیا جا سکتا ہے، عام لوگوں کی میت کو مع امامہ دفنانا منع ہے۔ مرد کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس میں زعفران کی آمیزش ہو، عورت کے لیے جائز ہے۔ جس نے احرام باندھا یعنی اسی حالت میں وفات پائی ہے، اس کے بدن پر بھی خوشبو لگائیں اور اس کا منہ اور سر کفن سے چھپایا جائے۔ کفن کی تفصیل، نمبر 1 لفافہ یعنی چادر، یعنی میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں۔ نمبر 2 ازار یعنی تہبند، چوٹی یعنی سر کے شروع سے قدم تک، یعنی لفافے سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زائد تھا۔ نمبر 3 قمیص یعنی کفنی، گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہو، اس میں چاک اور آستینے نہ ہوں۔ مرد اور عورت کی کفنی میں فرق ہے، مرد کی کفنی کندھوں پر چیریں اور عورت کے لیے سینے کی طرف۔ نمبر 4 اوڑھنی، 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز کی ہونی چاہیے۔ نمبر 5 سینہ بند، پستان سے ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ عموماً تیار کفن خرید لیا جاتا ہے، اس کا میت کے قد کے مطابق مسنون سائز کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ ہو کہ اسراف میں داخل ہو جائے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ تھان میں سے حسب ضرورت کپڑا کاٹا جائے۔ کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین اور جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا ہے اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ کفن پہنانے کا طریقہ، غسل دینے کے بعد آہستہ سے بدن کسی پاک کپڑے سے پونچھ لیجئے تاکہ کفن تر نہ ہو۔ کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھنی دیجئے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اس طرح بچھائیے کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہبند، اس کے اوپر کفنی رکھیے۔ اب میت کو اس پر لٹائیے اور کفنی پہنائیے۔ اب سر، داڑھی اور داڑھی نہ ہو تو تھوڑی اور بقیہ تمام جسم پر خوشبو ملیے۔ وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھوں، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگائیے۔ پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیے، پہلے بائیں یعنی الٹی جانب سے، پھر سیدھی جانب سے۔ پھر لفافہ بھی اسی طرح پہلے بائیں یعنی الٹی جانب سے، پھر سیدھی جانب سے لپیٹیے تاکہ سیدھا اوپر رہے۔ سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیجئے کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیجئے، اور اوڑھنی آدھی پیٹھ کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیجئے کہ سینے پر رہے، اور اس کا طول یعنی لمبائی آدھی پیٹھ سے سینے تک ہے، اور عرض یعنی چوڑائی 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ پھر بدستور ازار و لفافہ لپیٹیے، پھر سب کے اوپر سینہ بند پستان کے اوپر سے ران تک لا کر باندھیے۔ مزید تفصیلات کے لیے بحر شریعت جلد اول
صفحہ 817 سے 822 تک کا مطالعہ فرمائیے۔ سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتابیں، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔